صحابہ رضی اللہ عنہ سے ایک صاحب نے دریافت کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ جواب میں فرمایا فاطمہ۔ سائل نے دوبارہ دریافت کیا کہ مردوں میں کون زیادہ محبوب تھا؟ جواب میں فرمایا کہ فاطمہ کا شوہر۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ عزیز تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ تمام صاحبزادیوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت، سیرت و صورت اور گفتگو سے اس قدر مشابہت کسی کی عادت، سیرت اور صورت اور گفتگو کی نہیں دیکھی جتنی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی تھی۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کا ہاتھ چومتے تھے اور اپنے پاس بٹھاتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس جاتے تھے تو وہ بھی کھڑی ہو جاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احترام سے بٹھاتی تھی۔ ولادت۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ولادت میں علماء کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ اصابہ میں لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ولادت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف کے 41ویں سال ہوئی، جبکہ مدانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی ولادت اس وقت ہوئی جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 35 سال تھی، اور اس وقت قریش کعبہ شریف کی تعمیر میں لگے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ساتھ مشغول تھے۔ جب اللہ رب العزت کی جانب سے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ کا حکم ہوا اور آپ نے توحید کی دعوت دینا شروع کی تو قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہو گئے اور طرح طرح سے آپ کو ستانے لگے۔ آپ کی تکلیف سے آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور آپ کی اولاد سب ہی کو تکلیف پہنچتی اور دکھ ہوتا تھا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنی کم عمری میں ان تکلیفوں کو سہتی تھیں۔ ایک مرتبہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ شریف کے قریب نماز کی نیت باندھ لی۔ وہی قریش اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ان میں سے ایک بدبخت نے حاضرین مجلس سے جا کر کہا کہ بولو، تم میں سے کون اس کام کو کر سکتا ہے کہ فلاں خاندان نے جو اونٹ ذبح کیا ہے اس کی اوجری اور خون لید لے آئے، اور پھر جب یہ سجدے میں جائیں تو ان کے کاندھوں کے درمیان رکھ دے۔ یہ سن کر ایک شاخی اٹھا جو اس وقت حاضرین میں سے سب سے زیادہ بدبخت تھا، اس نے یہ سب گندی چیزیں لا کر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کاندھوں کے درمیان رکھ دی۔ کسی نے یہ ماجرا دیکھا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر خبر دی۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ نوعمر تھے۔ خبر پا کر دوڑی چلی آئیں اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کندھوں سے اٹھا کر وہ گندگی پھینک دی اور ان لوگوں کو برا کہنے لگیں۔ الغرض حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا بچپن دین کے لیے تکلیفیں سہنے میں گزرا، حتیٰ کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کی ایذاؤں سے بچنے کے لیے مدینہ منورہ کو ہجرت فرمائی۔ ہجرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو رفیق سفر بنا کر ہجرت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اتباع میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے اپنے تمام کنبے کو مکہ معظمہ ہی میں چھوڑ دیا تھا۔ مدینہ منورہ پہنچ کر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں مقیم ہو گئے تو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور ابو رافع رضی اللہ عنہ کو 2 اونٹ اور 500 درہم دے کر مکہ بھیجا تاکہ سب کو مدینہ منورہ لے آئیں۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی مقصد سے 2 یا 3 اونٹ دے کر بھیجا اور اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ دیا کہ سارے کنبے کو لے آؤ۔ چنانچہ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب گھر والوں نے ایک ساتھ مدینہ منورہ کو ہجرت کی۔ اس قافلے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بہن حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر حضرات بھی شامل تھے۔ شادی۔ ہجرت کے بعد 2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کر دیا۔ اس وقت سید فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 15 سال 5.5 ماہ تھی اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 21 سال 5 ماہ تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام دیا کہ حضرت سید فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرا نکاح فرما دے، لیکن آپ نے اعراض فرمایا۔ پھر ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی پیغام دیا، لیکن آپ نے ان کے پیغام سے بھی اعراض فرمایا۔ جبکہ دونوں اکابر کو معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نکاح میں نہ دیں گے، تو دونوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رائے دی کہ تم اپنے لیے پیغام دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مجھے انہیں حضرات نے اس چیز کی طرف متوجہ کیا جس سے میں غافل تھا۔ ان کے توجہ دلانے سے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گرامی میں حاضر ہوا اور پیغام نکاح دے دیا۔ مسند امام احمد رحمۃ اللہ علیہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ خود ان کی زبانی نقل کیا ہے کہ جب میں نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کے بارے میں اپنے نکاح کا پیغام دینے کا ارادہ کیا تو میں نے دل میں کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پھر یہ کام کیوں کر انجام پائے گا، لیکن اس کے بعد ہی میرے دل میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثقافت اور نوازش کا خیال آ گیا اور سوچ لیا کہ آپ خود ہی کچھ انتظام فرما دیں گے، لہٰذا میں نے حاضر خدمت ہو کر پیغام نکاح دے دیا۔ آپ نے سوال فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا وہ ذرا کہاں گئی جو تم کو فلاں روز میں نے دی تھی؟ میں نے عرض کیا جی ہاں وہ تو ہے۔ فرمایا اس کو مہر میں دے دو۔ ایک روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جاؤ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند انصار کو بلا لاؤ۔ چنانچہ میں بلا لایا۔ جب یہ حضرات حاضر ہو گئے اور اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کر دوں۔ تم لوگ گواہ ہو جاؤ کہ میں نے 400 مسکال چاندی مہر میں مقرر کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کر دیا، اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر راضی ہوں۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ تھے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طبق میں خشک کھجوریں یعنی چھوارے منگوائے اور حاضرین سے فرمایا کہ جس کے ہاتھ میں چھوارے پڑے لے لے۔ چنانچہ حاضرین نے ایسا ہی کیا۔ پھر اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے۔ ان کو دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے
کہ تم سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح 400 مسکال چاندنی مہر مقرر کر کے کر دوں، کیا تم اس پر راضی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، جی میں راضی ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رضامندی ظاہر کر دی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دیتے ہوئے فرمایا، اللہ تم میں جوڑ رکھے اور تمہارا نصیب اچھا کرے اور تم پر برکت دے اور تم سے بہت اور پاکیزہ اولاد ظاہر فرمائے، تم پر برکت دے۔ اصابہ میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ماہ رجب میں نکاح کیا، جبکہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تھے اور رخصتی غزوہ بدر سے واپس ہونے پر ہوئی۔ جہیز۔ اصابہ میں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہیز میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بچھونا اور ایک چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی اور 2 چکیاں اور 2 مشقزے عنایت فرمائے۔ ایک روایت میں چارپائی کا بھی ذکر ہے۔ حضرت علی نے دوسرے روز اپنا ولیمہ کیا، جس میں سادگی کے ساتھ جو میسر آیا کھلا دیا۔ ولیمے میں جو کی روٹی، کھجوریں، ہریرا، پنیر، مینڈے کا گوشت تھا۔ کام کی تقسیم۔ حضرت علی کے پاس کوئی خادم نہیں تھا، گھر کا کام دونوں میاں بیوی مل کر لیتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا کام اس طرح تقسیم فرما دیا تھا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر کے کام کیا کریں، مثلاً آٹا گوندنا، پکانا، بستر بچھانا، جھاڑو دینا وغیرہ، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر کے کام انجام دیا کریں۔ اولاد۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 صاحبزادے اور 3 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارک ایک روایت میں رمضان مبارک 3 ہجری کو ہوئی، پھر اگلے سال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ ان دونوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت محبت فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ دونوں جنت میں جوانوں کے سردار ہیں۔ ایک مرتبہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ جن سے ان کی لڑائی ہے میری بھی لڑائی ہے، اور جن سے ان کی صلح ہے میری بھی صلح ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سینے سے سر تک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے نیچے تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے۔ ان دونوں بھائیوں کے بعد تیسرے بھائی حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی ان تینوں کے نام خود تجویز فرمائے۔ حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اول صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن ہی میں وفات پائی، اسی لیے انہیں مورخین نے نہیں لکھا۔ دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تیسری صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ وفات۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی میں فوت ہو گئی تھی۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے صرف 6 ماہ بعد ہی جلد ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، یا ایک قول کے مطابق حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔